بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ربیع الاول کا مہینہ ہے۔ حضور علیہ السلام کی آمد، آپ وسلم کی ولادت مبارکہ کا مہینہ ہے، اور ہر ایک امتی کے دل میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، اور اسلام کے اندر سب سے بنیادی چیز بھی آقا علیہ السلام سے محبت ہے۔ اگر کوئی مسلمان تو ہے، لیکن دل میں اگر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدت اور محبت نہیں تو وہ مسلمان نہیں ہے۔ تو ہر ایک دل کے اندر آپ علیہ السلام کی عقیدت اور محبت ہے، یہ سارے مسلمان الحمدللہ اس بات پر جو ہے وہ ایگری، یہ بات مانتے ہیں کہ ہر ایک مسلمان اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے، اور آقا علیہ السلام کی آمد پر ہر ایک مسلمان کا دل شاد باد ہے، خوش ہے، اور لوگ خوشیاں منا رہے ہیں۔ تو بعض دفعہ انسان کے زبان سے کوئی ایسے الفاظ نکل جاتے ہیں کہ جو انسان کو درجات کی بلندی تک پہنچا دیتے ہیں۔ بعض دفعہ انسان جانے میں یا انجانے میں ایسے الفاظ کہہ جاتا ہے کہ جو زبان سے نکلے ہوئے الفاظ اس کی تنزلی کا، اس کی ذلت کا سبب بن جاتے ہیں۔ اسی لیے فرمایا کہ پہلے تولو اور پھر بولو، تول کے بولو، کہ جو اچھا ہو وہ بولو، جو برا ہو وہ نہ بولو، کیونکہ زبان جو ہے یہ انسان کو کہیں سے کہیں تک پہنچا دیتی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعض دفعہ اپنی زبان کو کھینچ کر باہر نکال کے کھینچا کرتے تھے کہ اے زبان، تیری وجہ سے بہت سے لوگ جو وہ جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ تو ناظرین، آج جو میں بات کرنے لگا ہوں آپ سے، وہ امام اہل سنت مولانا الیاس قادری مدظ اللہ العالی کی۔ بوڑھے ہو چکے ہیں اور داڑھی سفید ہو چکی ہے، عوام کی خدمت کرتے کرتے، عوام کو سیدھا راستہ دکھاتے دکھاتے۔ تو انہوں نے جو فرمایا ہے، ان کی زبان سے جو الفاظ نکلے ہیں، مجھے امید ہے کہ یہی الفاظ ان کی آخرت کی مغفرت کے لیے کافی ہوں گے، ان کی بخشش کے لیے یہ الفاظ جو انہوں نے زبان سے نکالے وہ کافی ہے۔ کیونکہ بعض الفاظ زبان سے ایسے نکل جاتے ہیں کہ وہ بھاری وزن رکھتے ہیں، بہت وزن رکھتے ہیں۔ تو میں آپ کو سناتا ہوں کہ مولانا الیاس قادری مدظ اللہ العالی نے کیا فرمایا ہے۔ خدا کی قسم، میں تو آپ کو وصیت کرتا ہوں کہ میرے جنازے کو ہرگز ایسا شخص بھی کندھا نہ دے جو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے چڑھتا ہو۔ مجھے مدینے کے کتے کھا جائیں، ایسے کندھے نہیں چاہیے جو گستاخ رسول ہو، گستاخ صحابہ و اہل بیت ہو۔ تو ناظرین، آپ نے سنا کہ مولانا الیاس قادری مدظ اللہ العالی نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی شان بیان کی، اور یہ فرمایا کہ جو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغض رکھتا ہے، عداوت رکھتا ہے، دشمنی رکھتا ہے، جو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دشمن ہے وہ میرا دشمن ہے۔ اور جو سب سے بڑی بات انہوں نے فرمائی کہ میرا جنازہ وہ نہ پڑھے جس کے دل میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بغض ہے۔ یہ وہ الفاظ ہیں جو میزان میں اپنا وزن رکھتے ہیں، رکھیں گے، اور ایسے الفاظ آج تک نہ آپ نے سنے ہوں گے اور نہ میں نے سنے ہیں کہ کسی ایک عالم نے، کسی مفتی نے، کسی قاری نے یہ بیان دیا ہو کہ جو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ سے بغض رکھتا ہے، دشمنی رکھتا ہے، وہ میرا جنازہ نہ پڑھے، میرے جنازے کو کندھا نہ دے۔ ایسا بیان میں نے نہیں سنا اپنی کانوں سے۔ تو امیر اہل سنت مولانا الیاس قادری مدظ اللہ العالی نے جو بیان دیا ہے، بعینہ ہی اہل سنت والجماعت کا یہی عقیدہ ہے۔ کیونکہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی رسول ہیں کہ جو کاتب وحی ہیں۔ جب حضور علیہ السلام پر وحی نازل ہوتی تھی
تو حضور علیہ السلام حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو بلوا کر وحی لکھوایا کرتے تھے۔ سب سے بڑی بات اور دوسری بات یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعا کی۔ حضور علیہ السلام نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے لیے دعا کی، اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہدی بہ، یا اللہ معاویہ کو ہدایت یافتہ بنا، ہدایت دینے والا بنا، اور اس کی وجہ سے آگے لوگوں کو ہدایت ملے۔ تو جس کے لیے دعا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، آج ایک عام سا کوئی مفتی، کوئی پیر، کوئی عالم کسی کے لیے دعا کر دے تو وہ خوشی سے پھولا نہیں سماتا کہ فلاں حضرت نے میرے لیے دعا کی، میرا بیڑا پار ہو گیا۔ اور جس کے لیے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین دعا کر رہے ہیں، تم اس کی ہدایت میں شک کرتے ہو، یہی بکواس کرتے ہو نعوذ باللہ کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرتد ہو گئے، کافر، نعوذ باللہ۔ ایک بات یہ ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعا کی، اور دوسری بات یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت کا سب سے پہلا لشکر جو سمندر پر جہاد کرے گا وہ جنتی لشکر ہے۔ تو یہ جو لشکر تھا جو سب سے پہلے دریا پر جس نے جہاد کیا، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لشکر کے امیر تھے۔ تو اس لشکر کے بارے میں اللہ کے محبوب فرما رہے ہیں کہ وہ جنتی لشکر ہے، ایک عام لشکر، اس لشکر کا عام سپاہی بھی جنتی ہے، اور جو اس لشکر کا امیر ہے جس کو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، کیا وہ جنتی نہیں ہے؟ اسی لیے جو لوگ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے خلاف زبان دراز کرتے ہیں وہ اپنی آخرت کو یاد رکھیں۔ آخر ایک دن مرنا ہے، یہ زندگی ہمیشہ نہیں رہنی ہے، لیکن اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی کی توہین کرنا، امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں غلیظ گفتگو کرنا، یہ انتہائی خطرناک ہے، اور آخرت کے اعتبار سے اتنا نقصان دہ ہے کہ جس کا تم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ تو بہرحال امیر اہل سنت نے اتنی خوبصورت بات کی ہے، اللہ پاک ان کی زندگی میں برکت دے، اور ہمیں حضور علیہ السلام کے ہر صحابی سے اللہ ہم سب کو عقیدت اور محبت نصیب فرمائے۔ رضی اللہ